اس کے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں جو اس کے ورکر ہیں اور ووٹر ہیں؟ میرا خیال ہے 10,000 کے قریب تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی تعداد ہے، لیکن جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کیا جادو ہے جس نے مصطفیٰ کمال کو، ڈاکٹر فاروق ستار کو اور سارے گروپوں کو آپ کے نیچے اکٹھا کر دیا؟ سب کی تو الگ الگ سمت تھی۔ نہیں، سمت نہیں، جبر ایک طرح کا تھا، تو مختلف سمتوں میں لوگوں کو دوڑنا پڑا، اور پھر جو ایک لیول آف ڈسپلن تھا اس کا متاثر ہونا بھی فطری عمل تھا۔ تو ہم سب نے ریئلائز کیا کہ ہماری تقسیم کے تاثر سے منصوبہ سازوں کو ہمارے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کا بہانہ مل رہا ہے۔ کون ہے منصوبہ ساز آپ کے خلاف؟ بہت سارے ہی ہیں، یہ پورا نظامی ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہیں نا بھائی پاکستان میں، ایک نظام دشمن ہے اور جو ایک عوام دشمن ہے۔ تو جو نظام دشمن ہوتے ہیں نا، ان کو عوام دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب پہلا تھا آپ کا نیریٹو پرانا ایم کیو ایم کا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اب تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی دوستی ہے، تو اب نظام ہے آپ کے کیسے خلاف ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف اگر نہیں ہے تو اس کی مہربانی ہے، اچھی بات ہے، ہم نے اپنا طرز تو نہیں بدلا ہے نا ایک ایسے موقع پہ۔ اور ہم پاکستان کے خلاف تو کبھی آپ نے ہم لوگوں کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نظام کے خلاف بات کرنا، پاکستان کے خلاف بات کرنا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ایم کیو ایم جب کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اور جب کوئی نئی حکومت آتی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، ایسا کیوں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو کبھی بھی ایسے دور میں جب حکومت کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت نہ پڑ رہی ہو، ہم کبھی نہیں گئے۔ ہم 24 ایم این ایس تھے نواز شریف صاحب کے جب آخری دفعہ وزیر اعظم رہے، تو ان کی خواہش تھی ایم کیو ایم کو لینے کی، لیکن ایم کیو ایم نہیں گئی، اپوزیشن میں بیٹھی رہی۔ 2 دفعہ عمران خان کی حکومت میں جانے میں ہمارے لیے بڑی مشکل تھی، بڑی ایک ریزنٹمنٹ اور ایک بڑی تاریخ تھی اختلاف کی۔ اس کے باوجود میں گئے تھے، اگر ہم نہ جاتے تو یہ جمہوریت کے لپٹ جانے کا خطرہ تھا۔ تو کبھی کبھی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں، جمہوریت بچانے کے لیے بھی گئے، تو جانا بھی چاہیے۔ لوگ یہاں ہمیں صرف اپوزیشن میں بھیجنے کے لیے تو نہیں بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں تشدد کا جو عنصر تھا تو اسلحوں کے انبار نکلے۔ اسلحے کے انبار نکلے، اس پہ میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، کس کے نکلے، کب نکلے، کہاں سے نکلے، اور جب نکل ہی گئے تو پھر ایسی ایم کیو ایم کو دوبارہ بار بار موقع کیوں دیا گیا؟ نہیں، وہ ایم کیو ایم تو فارغ ہو گئی نا، وہ علی اب تو نئی ایم کیو ایم ہے۔ تو ہاں، اچھا سوال ہے، نہیں کہ میں پچھلی ایم کیو ایم کا بھی جواب دیتا ہوں، موجودہ ایم کیو ایم کی بھی۔ سہیل بھائی، جو مضبوط معاشرے ہوتے ہیں نا، وہ کمزور لوگوں کے لیے کو بچانے کے لیے قوانین بناتے ہیں، اور جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں وہ مضبوط لوگوں کا۔ ہمارا اب تک کا قانون سازی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو، طاقتور لوگوں کو، طاقتور خاندانوں کو ہی تحفظ دیتا رہا ہے۔ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری، بائی چوائس، بڑے دکھ میں رہے، لیکن آپ کا پاس ٹائم، مشاغل، کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں؟ ایک تو کتاب سے دوستی میری ہمیشہ سے، اور نہیں کوئی موسیقی بھی سنتے ہیں؟ نہیں، اچھی غزل کا تو میں کس کی غزلیں سنتے ہیں؟ اقبال بانو کو ہر سننا چاہتا ہوں۔ میرے تو پسندیدہ میں وہ استاد امانت علی بھی تھے۔ آپ خود بھی کبھی گاتے ہیں؟ فیض نہیں، وہ اللہ میں نے بالکل بھی صلاحیت نہیں دی۔ فیض کو بہت پڑھا ہے، بہت سنا ہے، ان کی غزلیں بھی۔ جو اچھا، کون سی پسند ہے شعر آپ کو؟ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، غزل کی شکل میں تو یہ بہت اچھی ہے، ورنہ فیض نے تو بہت کچھ کہا ہے کہ اور کتنوں کو لہو چاہیے تجھے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کچھ ایسا بھی کرتا ہے۔ کتنی دفعہ موت آپ کو چھو کے گزری ہے؟ جی بہت قریب سے، دوستی ہے اس سے۔ کتنی دفعہ گزری؟ جی کئی بار گزری ہے۔ کبھی گولی بھی پاس سے گزری؟ جی بہت بار۔